أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات پڑھیں محمد و علی محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے اوپر کہ اس نے ہمیں 1400 برس سے اس شعور و فکر کی اعلیٰ منزلوں پر بلند فرمایا ہوا ہے کہ جہاں ہم نے کبھی دنیا سے اس بات پر کمپرومائز نہیں کیا کہ ہم کسی دنیا کے بنائے ہوئے صادق کو صادق مانیں. ہم نے ہمیشہ انہیں صادق مانا ہے کہ جنہیں اللہ نے صادق کیا، اور ہم عالم اسلام سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی انہیں ہی صادق مانیں کہ جن صادقوں کا ذکر قرآن میں ہے. اور قرآن کا دامن اتنا کوتاہ نہیں ہے، اتنا چھوٹا دامن نہیں ہے کہ وہ لفظ صادق کی تفسیر اور تشریح اپنے دامن میں نہ رکھتا. قرآن نے جب کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو دیکھیے 1400 برس سے قرآن کہہ رہا ہے. 1400 برس ہو گئے قرآن کو ظاہری طور پر نازل ہوئے ہوئے، تو قرآن 1400 برس سے آپ سے بھی کہہ رہا ہے، مجھ سے بھی کہہ رہا ہے، حنفیوں سے بھی کہہ رہا ہے، حنبلیوں سے بھی کہہ رہا ہے، مالکیوں سے بھی کہہ رہا ہے،
شافیوں سے بھی کہہ رہا ہے، نصیریوں سے بھی کہہ رہا ہے، غالیوں سے بھی کہہ رہا ہے، مقصروں سے بھی کہہ رہا ہے، مرجعیوں سے بھی کہہ رہا ہے، واقفیوں سے بھی کہہ رہا ہے، ملا سے بھی کہہ رہا ہے، مفتی سے بھی کہہ رہا ہے، عالم سے بھی کہہ رہا ہے، عالم سے بھی کہہ رہا ہے، ایک عام انسان سے بھی کہہ رہا ہے، ایک خاص انسان سے بھی کہہ رہا ہے، استاد سے بھی کہہ رہا ہے، شاگرد سے بھی کہہ رہا ہے، ایک عمومی طور پر بھی کہہ رہا ہے اور خصوصی طور پر بھی بار کہہ رہا ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بار بار کہہ رہا ہے۔ ابھی جاوید مرزا صاحب نے بار بار کہا نا، تو بار بار قرآن کہہ رہا ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو۔ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ سے ہر اس آیت کے پڑھنے کے بعد ہر مرتبہ اللہ سے یہ تقاضا کریں کہ پروردگار تو بار بار تو کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ذرا بتا بھی تو دے کہ وہ سچے ہیں کون۔ ماشاءاللہ، یہ قرآن ہی کی ذمہ داری ہے، یہ قدرت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ بتائے کہ سچا کون ہے، اللہ بتائے کہ سچا کون ہے۔ تو اگر کہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن میں سچوں کا نام نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتا کہ سچے کون ہیں؟ کہہ سکتا ہے نا کوئی کہ بھائی اللہ سچوں کا نام لے لیتا، اللہ کو کس کا کیا ڈر، اللہ کو کسی کا کیا ڈر، اللہ کو کیا خوف۔ اللہ حکمت پسند تو ہے، مصلحت پسند نہیں ہے۔ حکمت سے تو کام لیتا ہے، مصلحت وہاں نہیں ہے، وہاں دو ٹوک بات ہے۔ اور میں اکثر جملہ کہتا ہوں، اس کے ہاں سچا ہے تو سچا ہے، جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے۔ اللہ درمیانی راہ نہیں رکھتا، تقیہ ہمارے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے تقیہ کا حکم دیا تو بعض اوقات اس نے راہ تقیہ بھی نکالی ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے ذکر کر دیا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مسلسل ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا رہے، بیٹے دودھ پی کے سونا، دوسری رات کہہ رہا ہے بیٹے ذرا دودھ پی کے سونا، بیٹے ذرا دودھ پی کے سونا۔ چوتھی رات بچہ کہے گا کہ بابا آپ کہتے تو ہیں کہ دودھ پی کے سو، کہیں سے آپ دودھ لا کے نہیں دیتے۔ تو اب قرآن 1400 برس سے کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو قرآن ہی کی ذمہ داری ہے نا کہ بتائے کہ سچے کون ہیں۔ اب میں بل بورڈ لے کے کھڑا ہو جاؤں کہ میں سچا ہوں تو اس کا معیار کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی میزان کیا ہے، اس کی پرکھ کیا ہے، اس کی کسوٹی کیا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے اور کہے کہ قرآن کو چاہیے تھا کہ سچوں کی تشریح کرتا اور تعریف کرتا، قرآن میں تو نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتا کہ سچے کون ہیں؟ تو میں ان سے ایک سوال کروں گا کہ قرآن میں حکم نماز ہے، طریقہ نماز نہیں ہے۔ اتنی مشکل بات میں نے نہیں کی ہے، بہت آسان بات کی۔ قرآن میں نماز کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، تو پڑھو نماز، اور مجھے دکھائے کوئی، اور یہ ہمارا 1400 برس سے سوال ہے کہ کوئی دکھائے کہ طریقہ نماز قرآن میں ہے ہی نہیں۔ روزہ کب کھولنا ہے قرآن نے نشانی بتا دی، ٹائم نہیں بتایا کہ بھئی اگر جون میں پڑ جائے تو اس ٹائم میں، اگر جولائی میں پڑ جائے تو اس ٹائم میں، جنوری میں پڑ جائے تو یہ ٹائم، تقویم دے دیتا اللہ، ٹائم نہیں۔ روزہ کھولو، نشانی بتا دی، نماز کی نشانیاں بتا دی کہ 3 وقت پڑھنا، اسی طرح زکوٰۃ کی نشانیاں بتا دی، تھوڑا سا نصاب بھی بتا دیا، کچھ آیتوں میں قرآن کی نصاب زکوٰۃ بھی ہے اور تفصیل سے ہے۔ تو قرآن میں حکم نماز ہے، طریقہ نماز نہیں ہے۔ تو کیا کہیں کوئی، اب صحیح مجمع بیٹھا ہوا ہے، میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے تو مجھے بتائیے گا، کیا کہیں کسی مفتی کو، کسی ملا کو، کسی مولوی کو، نہیں ہٹا دیجئے ان کو، کیا کہیں کسی
زمین کے بنائے ہوئے خلیفہ کو یہ اختیار تھا یا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ میں نے بہت آسان بات کی ہے میرے عزیز. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، تو کیا حضرت ابو بکر بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ کیا حضرت عمر بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ کیا حضرت عثمان بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ کیا علی بتائیں گے کہ کیسے نماز پڑھی جائے؟ علی تو ہمارے ہیں نا، جیسے چاہو نام لے لو. تو کیا یہ بتائیں گے؟ کون بتائے گا طریقہ نماز؟ تو کوئی صحیح آدمی اگر ہے کہیں بیٹھا ہوا تو وہ یہی کہے گا حکم نماز اللہ کی طرف سے ہے تو طریقہ نماز بھی اللہ بتائے گا. بات میں کہہ چکا، یقین فرمائے میں بات کہہ چکا، لیکن آپ پہنچے نہیں. میں کہہ چکا جو مجھے کہنا تھا کہ ہر ذہین آدمی جو یہ کہے گا کہ حکم نماز اللہ کی طرف سے ہے تو وہ یہی کہے گا کہ طریقہ نماز بھی اللہ بتائے گا. ہم شیطان سے نہیں پوچھیں گے نماز کیسے پڑھی جائے، حالانکہ وہ نماز پڑھتا تھا. ہم شیطان سے نہیں پوچھیں گے کہ تسبیح کیسے کی جاتی ہے. ہم شیطان سے نہیں پوچھیں گے کہ تقدیس کسے کہتے ہیں، حالانکہ وہ تسبیحات اربع بھی پڑھتا تھا، سجدہ بھی کیا اس نے. تو ہم شیطان سے نہیں پوچھیں گے کہ سجدے میں کیا پڑھا جائے. تشہد بھی پڑھا ہے شیطان نے، اس سے نہیں پوچھیں گے کہ تشہد میں کیا پڑھا جائے. تو جو بھی پڑھا لکھا ہے، دیکھیے ہم نے اس منبر سے کبھی ملا سے بات نہیں کی، ہمیشہ علماء سے بات کی. ہم نے ہم سے مراد شیعہ اور سنی دونوں ہیں، یعنی سنی مسلک میں بھی بات جب علماء سے کی جاتی ہے تو لطف آتا، عالم سے بات کی جائے تو لطف آتا. تو اسی لیے ہم کسی ملا کی بات نہیں کرتے، کسی مائنڈ سیٹ کی بات نہیں کرتے. تو کیا ہے، جب حکم نماز اللہ نے دیا ہے تو طریقہ نماز بھی اللہ بتائے گا. اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. کوئی اپنی طرف سے یہ طے نہیں کرے گا کہ یوں نہیں یوں، یوں نہیں یوں. نہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے اور جو طریقہ نماز اللہ نے اپنے نبی کو بتایا ہے وہی طریقہ نماز سچا بھی طریقہ نماز ہے اور اچھا بھی طریقہ نماز ہے. تو اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ جب حکم نماز اللہ کی طرف سے ہے تو طریقہ نماز بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو اب اسی فارمولے کے تحت جب اللہ نے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اللہ ہی بتائے گا سچا کون ہے. اس فارمولے کے تحت جب اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین تو اب امت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو صادق بنائے یا صدیق بنائے. امت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے پوچھے کہ صادق کون ہے. امت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے پوچھے کہ صادق کون ہے. آج بھی اللہ ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی تو اللہ ہے نا، اور وہی والا اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے. اللہ بدلا نہیں. آپ کا بدل جائے، ہمارا اللہ کبھی نہیں بدلتا. ہمارا اللہ وہی ہے جسے علی اللہ کہتا، جسے مصطفیٰ اللہ کہتے، جسے حسین نے سجدہ کیا. ہم نے اللہ نہیں بدلا. ہمارا اللہ وہی ہے جو ازل سے اللہ ہے اور ابد تک رہے گا، اور تک تو اس کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا. بے تکی بات ہے جب اس کے لیے تک استعمال کیا جائے، بے تک ہو جاتا ہے وہ جو اس کے لیے لفظ تک استعمال کرتا. یہ سب زبان کی مجبوریاں. تو میرے عزیزو، جب اللہ نے کہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو پوچھو اللہ سے، پوچھو اللہ سے. ہم تو آپ کے بقول یہ اختیار ہی نہیں رکھتے کہ ہم اللہ سے پوچھیں، اس لیے کہ اللہ تو ہمیں کافر کہہ چکا. ہم تو کفر کے دائرے میں داخل ہو گئے، تو ہم کیسے اللہ سے بات کریں؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ گو ہیں، آپ کے پاس کانٹریکٹ ہے اسلام کا. کانٹریکٹر ہیں آپ، اسلام کے کانٹریکٹر ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اسلام کے بلڈرز الگ ہیں. فرمائیں گا
تو پوچھیں. پوری عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ جب قرآن نے کہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، تو اللہ سے پوچھو کہ یا اللہ صادق کون ہے. 5 وقت جاتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، یہ پوچھ نہیں سکتے اللہ سے؟ ذرا میرا ساتھ دیتے جائیں گے. 5 وقت جاتے ہو نماز پڑھنے، پوچھو اللہ سے. اللہ کا گھر ہر محلے میں بنا ہوا، اپنے گھروں کو اللہ کا گھر کیوں نہیں بنا لیتے؟ ہر محلے میں اللہ کا گھر ہے، اور ہر محلے میں ایک ایک نہیں 10 اللہ کے گھر ہے. تو جاؤ کسی وقت بھی جا کے اللہ سے پوچھو. اور اگر لوگوں کے درمیان جماعت میں اتنے لوگوں میں پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے تو تہجد میں پوچھ لو، اکیلے میں پوچھ لو نا. اللہ سے تنہائی میں بات کرو، گفت و شنید کرو. شنید کی تو بات ہی نہیں آتی، پہلے گفت تو کرو، پہلے بات تو کرو. شنوائی کی بات تو بعد میں آئی. جاؤ اللہ سے پوچھو. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر علماء عالم اسلام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی یہاں پر جو بھی علماء ہیں کہ جنہوں نے فتوے دے دیے ہیں کہ جہاد واجب ہو گیا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ جا کے وہ پوچھیں اور امام کعبہ سے کہیں کہ وہ کل ہی صبح جو فجر ہو رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ ابن سلمان سے جا کے کہیں کہ کعبے کی چابی دے، کعبے کے اندر جاؤ اور اللہ سے پوچھو کہ صادق کون ہے. چابی ہے نا کعبے کی، تو جا کے اللہ کے گھر میں دستک نہیں دو. دستک کی ضرورت ہی نہیں، چابی جس کے پاس ہو تو دستک کی کیا ضرورت ہے؟ وہ علیحدہ لوگ ہوتے ہیں کہ بغیر دستک کے کعبہ اپنی باہیں کھول دیتا اور کہتا ہے آ جائیے. تو کوئی ہے جس میں یہ جرأت ہو؟ پوچھ تو لے گا وہ، لیکن جواب نہیں آئے گا، جواب نہیں آ سکتا. ہم بھی کہتے ہیں کہ جائیے آپ پوچھئے، تو صرف ایک جواب آئے گا. جس بھی عالم سے آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ اللہ نے نہ کل بتایا، نہ آج بتائے گا اور نہ کل بتائے گا. ہم کہیں گے کہ پھر کیسے پتا چلے گا؟ کہ اسی سے معلوم ہوگا جس نے طریقہ نماز بتایا. اللہ نے آ کے اتر کے ہمارے سامنے مجسم ہو کے نماز پڑھ کے نہیں بتایا تھا کہ اس کو رفع یدین کہتے ہیں، اسے قیام کہتے ہیں، اسے رکوع کہتے ہیں، اسے سجدہ کہتے ہیں. اللہ نے تو نہیں بتایا تھا کہ اللہ آ کے بتائے کہ لو بھائی بالفرض محال میں نماز پڑھ لوں، اور ایگزامپل میں نماز پڑھ لوں. اللہ نے تو ایسا نہیں کہا، نہیں نظر آیا نا. تو اللہ نے کس کے ذریعے سے بتایا طریقہ نماز؟ مصطفیٰ کے ذریعے سے. دیکھیں رزلٹ آ گیا نا یہاں تک، جو میں نے اتنی محنت آپ کے سامنے کی ہے آپ کے ساتھ. تو رزلٹ یہ آیا کہ طریقہ نماز اللہ نہیں بتائے گا، مصطفیٰ بتائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو بتا دیا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی. تو بس ان احمقوں کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی یہی فارمولہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے بتایا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی. تو جب ہم نے یہ آیت پڑھی کہ کونوا مع الصادقین، تو ہم نے بھی اللہ سے نہیں پوچھا، ہم نے بھی مصطفیٰ سے پوچھا. تو مصطفیٰ نے کہا پہلا صادق تو میں ہوں، اور جب میں صادق ہوں تو ہمارا اول بھی صادق، اوسط بھی صادق، آخر بھی صادق. ہمارا پہلا بھی صادق، اوسط بھی صادق، آخر بھی صادق. ہم کل کے کل محمد. تو اگر ایک محمد صادق ہے تو اب امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر دور میں خلیفہ نہیں محمد تلاش کرے. امت کی ذمہ داری کہ وہ ہر دور کا محمد تلاش کرے، ہر دور کا صادق تلاش کرے. اور یہی ہمارے موضوعات ہیں کہ جن پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں امت کو کہ ہماری ذمہ داری. میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں اور آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ امت کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹھیکیدار ہے اسلام کا تو وہ ہم ہیں. اس لیے کہ یہ ٹھیکہ ہم نے زبردستی نہیں لیا، پیغمبر نے غدیر کے بعد ہمیں یہ ٹھیکہ دیا. اب ٹھیکے سے آپ پریشان ہو گئے کہ صاحب یہ کیا ہے. میں اچھے معنوں میں استعمال کر رہا ہوں، اور میں پیغمبر کی حدیث آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کے فوراً بعد کہا کہ یہ جو میں نے کہا ہے یہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان کو بتائیں جو موجود نہیں ہیں. اب سمجھے آپ کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے.
کہ ہم امت کو بتاتے جائیں کہ صادقین کون ہیں، امت کو بتاتے جائیں کہ سچ کہاں پر، امت کو بتاتے جائیں کہ حق کہاں پر، امت کو بتاتے جائیں کہ جھوٹ سے دوری کہاں پر، امت کو بتاتے جائیں کہ مکر کہاں پر ہے، امت کو بتاتے جائیں کہ ظلمت کہاں پر ہے، امت کو بتاتے جائیں کہ اندھیرا کہاں پر ہے، اور اسی طریقے سے امت یہ سمجھتی جائے کہ نور کہاں پر ہے، سویرا کہاں پر ہے، سچ کہاں پر ہے، صداقت کہاں پر ہے۔ بہت تیزی سے بات آگے بڑھ رہی ہے، اپنے دائرے وقت میں گفتگو کو کامل کرنا ہے، اور مسلسل آج کل اور پرسوں 3 مجالس آپ کے حوالے ہوں گی، اور خدا کا شکر ہے کہ آپ فرش ادب پر تشریف فرما ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جس کی فقہ سے ہم تعلق رکھتے ہیں آج اسی کا دن ہے۔ ہوگی فقہ حنفی بھی ہے، فقہ مالکی بھی ہے، فقہ شافعی بھی ہے، فقہ حنفی بھی ہے، فقہ مالکی بھی ہے، فقہ شافعی بھی ہے، فقہ حنبلی بھی ہے، سب ہیں، فقہ صادق بھی ہے۔ میں نے ذرا سا جملہ بدل دیا تو آپ بھی چپ ہو گئے بھائی، فقہ حنبلی بھی ہے، فقہ شافعی بھی ہے، فقہ مالکی، فقہ جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے، جو نہیں سمجھے وہ گھر جا کے سمجھ لیں، فقہ صادق بھی ہے۔ تو جب یہ جامع ازہر بنی اور ان مجالس میں جو ہر برس کے سننے والے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فکری موضوع رکھا جاتا ہے، اور بات یہی ہے کہ ممبر سے افکار بیان کیے جائیں، علمی باتیں ہوں، فلمی باتیں نہ ہوں۔ ممبر کے ڈیکورم کو، ممبر کے پروٹوکول کو اور ممبر کی تجسیم جو ہے اسے برقرار رکھا جائے۔ وہ جو علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ سے لے کے علامہ ضمیر اختر نقوی علی اللہ مقامہ اور علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ تک رہا، وہ جو ممبر کا ایک دکرم، ممبر کی ایک تہذیب، ممبر کا ایک تمدن، ممبر کی ایک ثقافت، کہ کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہنا آتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ یعنی ہم نے اسی ممبر سے نثر میں جو نصاری جسے کہتے ہیں اس میں محسن نقوی شہید کو بھی سنا کہ کیا اعلیٰ پائے کے مصرے اور کیا اردو معلیٰ کے مصرے، جہاں سے شاعروں کو فکر ملتی تھی اور شاعروں کو الفاظ ملتے تھے۔ جو ایک جوش ملی آبادی کا ایک تسلسل تھا اور جو ڈکشن تھا وہ محسن اس ادب سے اور جس طریقے سے ٹہلتے بھی جا رہے ہیں ادھر ٹہلتے بھی جا رہے ہیں۔ جو ممبر ہے اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک تقاضا ہے، اور وہ نمونہ عمل ہوتا ہے، وہ نمونہ عمل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ اس ممبر نے 1400 برس سے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں اور بتایا ہے کہ موضوعات ممبر کے کیا رہتے ہیں۔ دیکھیے باتیں عام سی ہے، میں صرف آپ کے درمیان بیٹھ کے بول رہا ہوں، میں یہاں بیٹھ کے نہیں بول رہا، آپ کے درمیان بیٹھ کے بول رہا ہوں، اور چونکہ آپ کی طرح میں بھی درد دل رکھتا ہوں تو میرا کوئی بہت بڑا مبلغ علمی نہیں ہے، نہ میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں چونکہ آپ کی طرح سے ایک سادہ سا شیعہ ہوں کہ جس نے بچپن سے عزاداری کو دیکھا۔ سناٹے میں کیوں ہوگئے؟ بچپن سے عزاداری کو دیکھا، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب جس نے بچپن سے عزاداری کو دیکھا ہے اس نے عزاداری کے اس قافلے کو بڑے تقدس کے ساتھ رواں دواں ہوتے ہوئے دیکھا کہ جس طریقے سے، جب مجھے 5 منٹ دیں گے اگر آپ اجازت ہے آپ؟ دیکھیے ہمارے محترم دوستوں نے مرکزی عزاداری سیل ایک قائم کیا ہے، تو اس میں جناب محسن نظر صاحب بھی ہیں، ہمارے یاسر شاہ صاحب ہیں، جناب وسیم رضوی صاحب جو صاحب بیاض ہیں، ہمارے جاوید مرزا صاحب ہیں، یقیناً اس میں عارف رضا صاحب بھی شامل ہو جائیں گے، اور آپ سب حضرات اس میں شامل ہوں گے، اس میں کوئی عہدہ نہیں ہے، انہوں نے مجھے بتایا یہ سب اس میں شامل ہے جن کے دل میں عزاداری کے ریوائول کی ایک تمنا ہے، اس تقدس کی ایک تمنا ہے کہ جو ہم دیکھتے رہے، جو روحانیت ہم دیکھتے رہے۔ یعنی میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی برف خانے کی مجلس میں کہ ہم نے شبیداریوں میں رونقیں دیکھی، شبیداریوں میں رونقیں دیکھی کہ پوری رات فجر سے پہلے تک شبیداری جب تک قائم رہتی تھی، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی جاتی تھی، اور اس سے پہلے جتنے صاحب بیاض، چاہے وہ بین الاقوامی ہو چاہے نہ ہو، معذرت کے ساتھ یہ لوگوں کو بری لگ جاتی ہے بات کہ بھئی اب سبھی بین الاقوامی شہرت یافتہ، یہ سب دیکھیے باتیں آپ جشن میں رکھ دیں،
جشن میں جو کچھ آپ کو کرنا ہے، جتنے بھی چھچور پن ہے آپ اس میں کریں، حالانکہ اس میں بھی نہیں ہو سکتا، اس میں بھی نہیں، وہ بھی آل محمد کا ذکر ہے، اس کا بھی ایک ڈیکورم ہے، لیکن وہ جو اشتہارات میں یہ سب نام لکھنے ہیں آپ کو اس میں کر لیجئے، لیکن عزائے حسین کو بڑا سادہ، بڑا پروقار رہنا چاہیے۔ پرسوں انہوں نے گفتگو شروع کی تو سب سے پہلے میں نے اس میں پہلا قدم اٹھایا کہ جو میری ان مجالس کے اشتہارات تھے میں نے انہیں بلیک اینڈ وائٹ کروائے، حالانکہ جب بنا لیا تو بنا لیا، میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا کہ ایسا بنانا ہے، چونکہ ایک طریقہ چل رہا ہے تو بنانے والے نے ویسے ہی بنا دیا، ہم نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، لیکن جب بات کہی گئی تو ہم نے کہا پہلا قدم ہم اٹھائیں گے۔ یعنی اس میں ایک غم انگیزی کا عنصر رہے گا، اور یہ آپ لوگ ہیں سننے والے جو کسی کو بھی بین الاقوامی سے اٹھا کر بین الکائناتی بنا سکتے ہیں۔ اب میں کیا کروں، یعنی یہی لفظ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ ممبر سے بیدو کی شاعری ہو رہی ہے تو میں کیا کروں بتائیے آپ کہ بین الکائناتی اصل میں جو پڑھنے والا ہوتا ہے، جو جتنا گمنام ہوگا وہ اتنا ہی بین الکائناتی ہوگا۔ سلامت رہے اگر بات آپ تک پہنچ گئی ہے تو اس بین الاقوامی شہرت یافتہ نے بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے، سب کی خدمات اپنی جگہ ہیں، کوئی اس کو اپنی طرف سے کسی غلط سمت میں نہ لے جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جن کی خدمتیں ہیں، جو نشتر پاک سے جلوس کو لے کے جاتے ہیں حسینیہ ایرانیان تک، آپ نے کبھی ان کی کوئی قدر و قیمت کی ہے؟ آپ سے مراد جو نہیں کرتے، کبھی ان کے لیے کوئی تعریفی کوئی اذکار، کوئی الفاظ یا ان کی دلجوئی، اور یا ان کے ساتھ ہی چلتے رہے کہ نہیں صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے، چادر زہرا کا سایہ آپ کے سر پر آباد رہے، کبھی ایسا کیا؟ آپ نے دیکھا کہ کچھ آوازیں ایسی ہیں کہ جو بغیر اسپیکر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گلا ان کا نہیں بیٹھتا، اور جو اسپیکر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں دونوں آئے کے بعد گلا بیٹھ جاتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ رہا ہے، صرف ایک اسپیکر چلتا تھا اور وہ بھی مجبوری کے تحت، اور وہ تھا جناب جعفر عباس، جناب جعفر ددہ جو کہلاتے تھے، ان کو کسی نے، بہت زبردست آواز تھی ان کو کسی نے پان میں سندور کھلا دیا، روایت مشہور ہے، مجھے نہیں پتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جعفر ددہ جو تھے، آپ کبھی ان کو سرچ کیجئے گا یوٹیوب پر، انجمن العباس، اور اس کے جناب جعفر صاحب، وہ پورا جلوس لے کے، ان کی مجبوری تھی اور وہ ایک اسپیکر لگا رہتا تھا ٹھیلے پہ، ہارن، اور وہ اس ٹھیلے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اس کو پکڑ کے، اور وہ پورا جلوس کرتے تھے، اور ان کے ساتھ سینکڑوں لوگ چل رہے ہوتے تھے جو خالصتاً نوحہ سننے آتے تھے۔ توجہ فرما لی نا آپ نے؟ تو آپ بھی ذرا سا اس میں ساتھ دیتے چلے جائیں۔ ایک تو عزاداری کو جو ہے وہ بوفے سسٹم ختم ہونا چاہیے، سمجھ رہے نا میری بات؟ یہ جو حلیم کی نیاز ہوتی ہے، زین الحسنین صاحب بھی بیٹھے اور تمام پڑھے لکھے بیٹھے، یہ حلیم کی نیاز آج کل کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ نیاز حلیم محرم ہی میں کیوں ہے؟ اسی میں گورنر کو بلانا ہے، اسی میں سارے تعلقات، بھائی تعلقات 68 دن حسین سے استوار کرو، تو اس میں سب شامل ہو جائیں، آہستہ آہستہ یہ پیغام آگے بڑھتا چلا جائے اور اس میں سب شامل ہو جائے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ ان موضوعات، یہ جو خاص طور پہ موضوعاتی مجالس ہوتی ہیں، ان میں سب کو آنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ قافلہ عزاداری نہیں، یہ قافلہ صداقت کیسے بڑھا ہے، اتنی آسانی سے نہیں بڑھا ہے، اتنی آسانی سے نہیں۔ میں نے کل جملہ عرض کیا تھا اور وہیں سے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک پوری نسل ہے کہ جس نے علم کو پروان چڑھایا اور اللہ نے اس نسل کا ساتھ دیا، اسی لیے اللہ نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ان سے پوچھئے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ گفتگو شروع ہو گئی امام پر اور مشکل سے 20 یا 25 منٹ بات کرنی ہے آپ سے۔ ان سے پوچھئے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے سب کا جواب ہے نفی میں، آپ سب نے گردن ہلا دی، نہیں عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ جب برابر نہیں ہو سکتے تو افضل کون ہے؟ تھک گئے شاید آپ، تھک گئے آپ، ٹینشن میں آ جاتے ہیں جب پیغامات کی باتیں کرو۔ اب چونکہ یہ 3 حوالے ہیں اور شروع سے 3 حوالوں سے ہی بات ہو رہی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں تو خیر 12 کیمرے ہیں اور وہ 14 کیمرے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک کیمرے سے ملا رہتا ہے۔
تو ایک تو یہ لائیو والا سسٹم بھی ختم ہونا چاہیے. اس وجہ سے بھی لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, یہ لائیو سن لیں گے اور پھر سن رہا اس میں چائے بھی پی رہے ہیں, باتیں بھی ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے تالی بھی ماری جا رہی ہے. ارے یہ کیا پڑھ دیا, ارے تو میں کہہ رہا ہوں اس میں بے لگ جاتا ہے, یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. یہ سب جو ہے وہ کرکٹ کے میچ کی طرح یہ لوگ بیٹھ کے گھروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. جیسے کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں اس وقت یہ لائیو تقریر بھی دیکھی جا رہی ہے, اور جو دیکھ رہے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو, تم بھی دیکھ رہے ہو, تم بھی دیکھ رہے ہو. تمہیں یہ توفیق نہیں دی مولا نے کہ تم اذا خانے میں آ جاؤ. سن لیا؟ تو اب یہ چیزیں ہیں کہ جو آگے بڑھنی چاہیے, اور آپ کے دم سے انشاءاللہ یہ عزاخانہ اور یہ عزاداری بڑھتی رہے گی آگے بحکم امام زمانہ. تو اس لیے بات شروع ہو رہی ہے اور میرا ساتھ دیتے جائیے گا. جب یہ بات طے ہو گئی کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہے, میں صرف عالم اسلام کی بات نہیں کر رہا, بین الکائناتی بات کر رہا ہوں, اس پورے گلوب کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں اگر عیسائی سے پوچھیں وہ بھی کہے گا عالم اور جاہل برابر نہیں, یہودی سے پوچھیں وہ بھی کہے گا عالم اور جاہل برابر نہیں, ہندو سے پوچھیں وہ بھی کہے گا عالم اور جاہل برابر نہیں, کسی جاہل سے پوچھیں وہ بھی کہے گا عالم اور جاہل برابر نہیں. ایسی بے دلی سے مجھے داد نہ دے خدا کے لیے, نہیں دیں گے تو داد ایسی رہنے دیں, مگر مجھے بڑے دل کے ساتھ, بڑے دل جمعی کے ساتھ میرے ساتھ بات کریں. اگر کسی جاہل سے بھی کہیں, ذرا آنکھیں کھولے, کسی جاہل سے بھی کہے وہ بھی کہے گا عالم اور جاہل برابر نہیں ہے. جب یہ بات طے ہو گئی کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہے, تو اطہر جعفری صاحب تو اس میں افضل کون ہے؟ یہ پہلا اسٹیپ تو آ گیا نا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہے, تو اب اس میں افضل کون ہے؟ سب کا ایک ہی نتیجہ ہوگا, عالم. عالم افضل, عالم افضل. تو بھائی یہ بات تو شیطان جیسے جاہل کو بھی معلوم تھی کہ جو افضل ہوتا ہے وہی خلافت کا حقدار ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. فرمائی نا, اس نے اسی لیے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, اس سے مٹی سے بنایا ہے, میں اس سے افضل ہوں, انا خیر منہ, میں اس سے افضل ہوں. تو اسے بھی پتا ہے کہ جو افضل ہوگا خلافت اس کے پاس جائے گی. تو عالم و جاہل میں افضل کون؟ بولیے, عالم و جاہل میں افضل کون؟ عالم. تو جب عالم افضل تو عالم ہی صاحب مسند ہوگا, عالم ہی صاحب منبر ہوگا. ارے اگر سبھی میرا ساتھ دیتے تھے تو وہ جملہ مجھے کہنے کی زحمت نہ ہوتی کہ بھائی جب بات طے ہو گئی کہ عالم و جاہل میں عالم افضل, تو عالم ہی صاحب مسند ہوگا, عالم ہی صاحب منبر ہوگا, عالم ہی صاحب فضیلت ہوگا, عالم ہی صاحب عہدہ ہوگا, عالم ہی صاحب منصب ہوگا. تو اب یہ بات بھی آپ ہی کے بزرگوں نے لکھ دی بسط ادب کہ کسی کے آبینوں کو ٹھیس نہ لگ جائے. یہ بات بھی آپ ہی کی کتابوں میں لکھی ہے کہ کسی نے ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہا تھا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. فرمائیں نا, بات آگے بڑھ رہی ہے. تو اب اس کو علم کہتے ہیں, اور یہ علم کا تذکرہ یہ ہماری منبر کی ہمیشہ سے زینت رہا ہے. تو پروردگار نے کہا کہ یہ کفر اپنا کام کرے گا, جھوٹ اپنا کام کرے گا, اور سچ اپنا کام کرے گا. دیکھیے میں معجزات سنا کے پوری تقریر ختم کر سکتا ہوں, اگر آپ کہیں تو سارے معجزات سنا دو اور تقریر ختم کر دو, لیکن کچھ فکری باتیں اگر سننے کے لیے تیار ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو دیکھیے مطالعہ جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے مطالعہ آپ کا بڑھتا جائے گا. بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پہلی کتاب پڑھی, اس سے پھر پہلی والی کتاب پڑھی, اس سے پہلے کی کتاب پڑھی, اس سے پہلے کی کتاب پڑھی, اور جاتے جاتے آپ مصدر تک پہنچ گئے, مصدر تک یعنی اوریجن تک, کہ جہاں سے یہ ساری روایتیں آ رہی ہیں. تو آپ کی نگاہ پہلی کتاب پر نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے علی نے کیا کہا تھا, علی نے کہا محمد حنفیہ جا رہے ہو, تمہیں بھیج رہا ہوں, جاؤ, میدان ہے کسی جنگ کا, کوئی سواری والی جنگ ہے, اور کہا محمد حنفیہ جاؤ. محمد حنفیہ چلنے لگے, کہا رک جاؤ, اور بتایا کہ کیسے جنگ کرنی ہے. کہا سنا, اپنے دانتوں کو بھیچے رکھنا, دانت پہ دانت جمائے رکھنا, آنکھیں کھلی رکھنا, سینہ چوڑا رکھنا, اور تمہاری نگاہ پہلی لائن پر نہیں آخری صف پر ہونی چاہیے. تو اسی طرح آپ کی نگاہ مصدر پر ہونی چاہیے. اتنا عالم ہونا چاہیے جعفر صادق کے ماننے والے کو.
جب پیغام کی بات کرو تو چپ ہو جاتے ہیں آپ. بھائی امام صادق کے ماننے والے کو اتنا عالم ہونا چاہیے کہ اسے کما حقہ عربی بھی آنا چاہیے اور اسے مصادر پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے کہ کہاں سے بات چل رہی ہے. اور پھر میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا کہ جنہوں نے یہ بات بتائی کہ دیکھو ممبر پہ جا رہے ہو کچھ چیزیں طے کر لو کہ ان پر کمپرومائز نہیں کرنا, ان سے نہیں ہٹنا ہے. بنیادی عقائد آپ کے مضبوط ہونے چاہیے اور ان عقائد کو ماننے کے لیے اور منوانے کے لیے آپ کے پاس مضبوط دلائل اور ٹھوس شواہد ہونے چاہیے کہ اس سے ہم نہیں ہٹیں گے. تو کچھ عقائد ایسے ہیں کہ جسے آپ کو ماننا ہی پڑے گا اور منوانا پڑے گا. مثلا علی نے بیعت نہیں کی تھی, اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر حق باطل کی بیعت کر لے تو زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے. تو اب کہا انہوں نے کہ طے کر لو کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. اس پر اگر تمہارے مکتب کا بھی کوئی عالم لکھ بیٹھا ہو تو تمہیں وہ روایت بھی نہیں ماننا اور اس کے مضبوطی کے لیے تمہارے پاس دلائل ہونے چاہیے. کہ دوسری بات فدق, کہیں پر بھی کوئی بھی روایت لکھی ہو فدق حق سیدہ, ٹھیک ہے. کہا کچھ ایسے عقائد ہیں کہ جن پر جمے رہو, جن پر مضبوطی سے جمے رہو. اور سب سے بڑی بات چھوڑ رہا ہوں, کل انشاءاللہ عرض کروں گا, سب سے بڑی بات یہ مجلس عزا اور اس مجلس عزا کا ڈیکورم, اس مجلس عزا کے طریقے, اس مجلس عزا کا فیض, اس مجلس عزا کا مقصد وہ تمہارے ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے. میں مصائب نہیں پڑھ رہا, صرف جملہ دے رہا ہوں کہ واضح کیسے ہونا چاہیے. ہر امام صاحب ذوالفقار ہے, ہر امام صاحب ذوالفقار ہے. ہر امام کے ہاتھ کو ذوالفقار پہچانتی ہے. جب امام کے ہاتھ میں ذوالفقار آتی ہے تو پھول کی طرح ہلکی ہو جاتی ہے اور اسی طرح چلتی ہے, اشارے پہ چلتی ہے امام. ہر امام ذوالفقار جلانا جانتا ہے. صرف یہ نہیں تھا کہ علی جانتے تھے اور ان کے بعد حسین جانتے تھے. ارے بھائی بات کہہ بھی دیتا ہوں اور آپ چپ ہو جاتے ہیں. صرف یہی نہیں تھا کہ یا تو ذوالفقار علی چلانا جانتے تھے یا حسین چلانا جانتے تھے. نہ حسن کو چلانی آتی تھی نہ زین العابدین کو چلانی آتی تھی. ایسا تو نہیں ہے نا, امام حسن بھی جانتے تھے, امام زین العابدین بھی جانتے تھے, تو پھر کیوں نہ چلائے؟ سوال وہی اور جواب بھی وہی. چلائی اس لیے نہیں کہ حسن بھی صادق ہیں, زین العابدین بھی صادق ہیں, اور یہ صادق اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. جب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں تو جو اللہ کہے گا وہ یہ کریں گے. علی سے کہا چلاؤ, علی نے چلائی. حسن سے کہا روک دو, روک دی. حسین سے کہا چلاؤ, چلائی. زین العابدین سے کہا روک دو, روک دی. ٹھیک ہے, اجازت ہے کہ جملہ عرض کروں؟ اجازت ہے کہ جملہ عرض کروں؟ میرے چوتھے امام بھی ویسے ہی تم طرح سے تلوار چلانا جانتے تھے کہ جیسے میرا مولا حسین, جیسے جناب عباس. صاحب ذوالفقار تو میرا مولا حسین ہے نا, ویسے ہی صاحب ذوالفقار میرا چوتھا امام. اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ اے زین العابدین تم بھی تلوار اٹھاؤ اور نکل چلو میدان میں, تو اس کا مطلب ہے کہ گویا خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے زین العابدین حسین نے کام ناقص چھوڑ دیا تھا, تم کامل کرو. نہیں بہت دیر میں پہنچ رہے ہیں. جو جنگ حسین ابن علی نے کی ہے وہ قیامت تک یادگار رہ گئی. اب اس کے بعد کسی حملے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد کسی حملے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آخری کام وہ ہے جو اللہ کا ہاتھ آ کے کرے گا. وہ ایک وار ہے جو اپنے انتظار میں ہے. جملہ دوں اگر آپ کی اجازت ہو یہاں سے وہاں تک. ارے بھائی ایک جملہ دے رہا ہوں, سخن پرور حضرات بیٹھے, جاوید مرزا صاحب بیٹھے ہیں, محسن بھائی جملہ لے جائیے. یہ جو دور غیبت ہے نا, یہ جو دور غیبت ہے 329 ہجری سے لے کر اور اس کے بعد آج تک, اور جب 360 آئی ہے اور غیبت کبرا شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے آج تک امام غائب نہیں ہے. جعفری صاحب, ذیشان بھائی, غائب نہیں ہے, یہ غائب نہیں ہے, امام غائب نہیں ہے.
جملہ دوں اگر اجازت ہو؟ عرفان حیدر صاحب بھی آ جائیں تو جملہ دوں. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے یہ ایک نقطہ ہے جو حوالے کر رہا ہوں. آ جائیے عرفان حیدر صاحب، خدا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے؟ آپ سنیے گا، ہے نا میرے ساتھ موجود؟ سب میری طرف دیکھتے رہے. پھر جملہ دہرا رہا ہوں کہ یہ جو 1100 برس سے اوپر ہو گئے، یہ غیبت کا طویل زمانہ، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو بتا دیجئے گا بات سمجھ میں آ گئی. یہ غیبت نہیں ہے، امام غائب نہیں ہے، یہ چراغ بجھایا گیا. ہائے 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 ہائے. اب دیکھنا یہ ہے کون کون اٹھ کے جاتا ہے، کون باقی رہتا ہے. یہ چراغ بجھایا ہوا ہے. اس وقت اندھیرا ہے. اندھیرا صرف اس لیے کہ اگر شرما کے رکے ہوئے ہو، اگر کسی کے منہ دکھائی پہ رکے ہوئے ہو، کسی کے چہرے پر رکے ہوئے ہو، کسی کے مہرے پر رکے ہوئے ہو، تو اجازت ہے چلے جاؤ. تو یہ دور غیبت، عصر غیبت، وقت معلوم تک چراغ بجھا ہوا. اب اس چراغ بجھے ہوئے وقت میں عمر سعد بھی حملہ کرے گا، شیعہ میں بھی حملہ کرے گا. اور پھر جب یہاں سے کتابیں پڑھتے ہوئے مساجد تک جاؤ گے تو بہت سی روایتیں ایسی ملیں گی جو ایمان کو ڈگمگا دینے والی روایتیں ہوں. یہ ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو مطالعے کا طریقہ ہے یہ ہے کہ کچھ روایتیں ایسی ملیں گی جو بڑے مؤثر ذرائع سے سب میری نگاہ میں کہ تمہارا ایمان ڈگمگانے لگے گا. کیا ایسا بھی تھا؟ کیا ایسا بھی ہے؟ کیا ایسا بھی ہے؟ تو کچھ چیزیں جب تم نے محفوظ کی ہوئی ہیں اور ان پہ کمپرومائز نہ کرنے کا عہد کیا ہوا ہے تو اس کو ٹھکرانا، اس کو صرف نظر کرنا، اس کو صرف نظر کرنا، اس کو کرتے کرتے آگے بڑھ جانا ہے اور اس مقام تک پہنچنا ہے کہ جہاں تک امام چاہتے ہیں کہ اس مقام تک آ جاؤ. ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ دیکھو تلوار تو اٹھا لی حسین بن علی نے. اب بات آئی چھٹے دور تک. کہا پروردگار کیا کرنا ہے؟ کہا علم. اتنا علم چھوڑ کے جاؤ کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اس علم کو آگ لگائیں گے جو علم آل محمد ہے. جو علم آل محمد ہے یہ اس علم کو ضائع کریں گے، یہ اس علم کو آگ لگائیں گے، یہ اس علم کو دریا بورد کریں گے. دیکھیے میں نے پھر کہا کہ میں معجزات پڑھ کے داد لے سکتا ہوں آپ سے. ہیں میرے ساتھ؟ ایسے حوالناک کیوں بن جاتے ہیں؟ ذرا سا ایک ایسا بتائیں کہ واقعاً آپ میرے ساتھ انوالو ہیں مجلس میں. توجہ ہے نا؟ کہا کہ معلوم ہے، قدرت کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے علوم جو لکھے ہوئے ہوں گے، مدون ہوں گے، تدوین شدہ ہوں گے، لکھے ہوئے ہوں گے، ان کو یہ آگ لگائیں گے، ان کو یہ دریا بورد کریں گے، اس علم کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اس علم کو محو کرنے کی کوشش کریں گے. تو کہا جعفر صادق باقر العلم، اتنا علم اتنا علم اتنا علم کر دو، اس لیے کہ دو موذی لڑ رہے ہیں. بنو عباس بنو امیہ کو شکست دینے والے ہیں، اور شکست اس بات پہ نہیں ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہے یا ہمارا، شکست اس بات پہ ہے کہ تخت پہ تم بیٹھو گے یا ہم. تو ان کو تخت کے لیے لڑنے دو، تم منبر سلونی پہ بیٹھو. یہ طرح سلامت رہے آپ. ان کو تخت دنیا کے لیے لڑنے دو، تم منبر سلونی کا احیاء کرو، تم اس منبر سلونی کو آگے بڑھاتے جاؤ. تو اب میرے امام نے، پانچویں امام نے یونیورسٹی کی بنیاد رکھ دی. کل کی تقریر سے متصل ہو رہا ہوں، جو موجود تھے وہ اس بات کو یاد کریں. یہی میں نے تقریر چھوڑی اور وہاں سے آگے بڑھ رہا ہوں. کل میں برف خانے میں تقریر کر رہا تھا، توجہ فرمائیے گا. کہ بات آگے بڑھا. باقر العلم نے علمی یونیورسٹی کی ابتدا کی، باقاعدہ مدرسے کی ابتدا کی. معلوم تھا کہ مدرسوں کا زمانہ آئے گا. تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، 5 یا 7 منٹ کی زحمت. معلوم تھا کہ مدرسوں کا زمانہ آئے گا اور دارالعلوم بنیں گے، اور میلوں پھیلے ہوئے دارالعلوم، اور وہاں سے جہاد کے فتوے آئیں گے، اور فتوہ دینے والا خود بیڈ روم میں ریسٹ کر رہا ہوگا، خود ریسٹ کر رہا ہوگا. فتوہ دینے والا خود ریسٹ کرے گا.
معلوم تھا کہ دارالعلوم بنیں گے. تو امام نے, اللہ نے کہا کہ میرے صادق امام, میرے باقر, یہ دارالعلوم بنائیں گے. ہمیں پتہ ہے دارالعلوم بنائیں گے. ہمیں دارالعلوم نہیں چاہیے. دارالعلوم کی وہ پرواہ کرے جس کے پاس باب العلوم نہ ہو. ہمارے پاس باب العلم ہے اور تم ہو 5ویں باب العلم اور اس کے بعد 6ٹھے باب العلم. بات آگے بڑھی. میرے نوجوان دوست اس بات کو محفوظ کریں, دیکھتے رہیں مجھے دیکھتے رہیں. میرے نوجوان دوست اس بات کو محفوظ کریں. بات آگے بڑھی اور ریسرچ آگے بڑھنا شروع ہوئی. ریسرچ آگے بڑھتی گئی. کل میں نے عرض کیا تھا کہ 500 موضوعات پر تنہا میرے 6ٹھے امام نے گفتگو کی. فخر کی منزل ہے, فخر کی. اس لیے بتا رہا ہوں کہ نوجوان جو نیچے بیٹھے ہیں, جو بچے بیٹھے ہیں, ان تک یہ بات پہنچ جائے. بزرگ اسے بہتر جانتے ہیں. 500 ٹاپکس, 500 موضوعات. اس کا مطلب ہے 500 یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس. میں ڈپارٹمنٹ نہیں کہتا کیونکہ امام نے بنائے تھے تو ہر موضوع ایک فیکلٹی ہے. کتنے لوگ ہیں جو فیکلٹی کو سمجھے؟ یہ ہے ہمارے یہاں کا. اس لیے کہ جو یونیورسٹی جائے گا وہ سمجھے گا فیکلٹی کیا ہوتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس علاقے میں کتنے لوگ یونیورسٹی جاتے ہیں. کیا یونیورسٹی کا پوائنٹ یہاں پہ آ کے رکتا ہے تو کتنے لوگ اس میں بیٹھتے ہیں اور کتنے لوگ یونیورسٹی جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو شیعہ محلے میں اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے. یہ لڑائیاں جو ہو رہی ہیں کہ ٹرسٹ میں وہ بیٹھے گا, ٹرسٹ میں یہ بیٹھے گا, اس میں یہ کرے گا, اس میں لڑائی اس بات پہ ہونی چاہیے. نہیں, لڑائی نہیں, مسابقت اس بات پہ ہونی چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم یونیورسٹی بنائیں. انچولی میں یونیورسٹی ضروری ہے. زمین آپ کے پاس موجود ہے, یہ برابر میں زمین آپ کے پاس موجود ہے. یونیورسٹی ضروری ہے. یہاں کے لڑکوں کے لیے یونیورسٹی ضروری ہے. آپ جا کے دیکھیے جعفر طیار میں, جو غازی عباس ٹرسٹ ہے, کتنا کام کیا انہوں نے. میں جانتا ہوں انہوں نے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس کھلوا دیے. وہ لڑکوں کو جو ہے وہ وظیفے دے رہے ہیں, اسکالرشپس دے رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. لوگوں سے کہتے ہیں, بچوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے لڑکے نکلیں اور نکل کے سول سروس میں آئیں, اور کوئی جائے کسی طرف, کوئی جائے کسی طرف. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. اب اس محلے میں باب العلم کی یونیورسٹی کا ذکر ہو رہا ہے. وہ یونیورسٹی کہ جو میرے مولا صادق نے قائم کی. اب میں صرف ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں جو نوجوان بیٹھے ہوئے, کہ دیکھیے فخر کریں اس بات پر. تقریباً 50 رسالے, 50 میگزینز. عارف بھائی جانتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, ریسرچ ان کا بھی ٹاپک رہا ہے اور یونیورسٹی کے فارغ التحسین ہیں. ریسرچ پیپرز آج کہلاتے ہیں ریسرچ پیپرز. ریسرچ پیپرز یا تو ایم فل کے ہوتے ہیں یا پی ایچ ڈی کے ہوتے ہیں یا ڈی لیٹ کے ہوتے ہیں. اور ان ریسرچ پیپرز میں صرف پریکٹیکل نہیں ہوتا, اس میں ایک نتیجہ بھی دیا جاتا. 50 ریسرچ پیپرز کہ جو امام کے شاگردوں کے لکھے ہوئے تھے, جس میں جابر بن حیان بھی تھے, جس میں ایک شاگرد گزرے شاکری وہ بھی تھے, اس میں ایک تھے دیسانی وہ بھی تھے, اور 2-3 شاگرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے یعنی امام کے پاس آ کے کلمہ حق پڑھا. یعنی امام سے علم سیکھ کر امام نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ کون ہے, کس دلیل سے اللہ کو ثابت کیا جائے گا, کیا ضرورت ہے, اور یوں ہے, اور اسلام یہ ہے, اور اسلام یہ ہے. امام نے انہیں علم پڑھانا شروع کر دیا, کائنات کے اسرار کھولنے شروع کر دیے. انہوں نے کہا کائنات کے اسرار پر بات اس زمین پر بیٹھ کر کوئی کر رہا ہے تو یہ کسی نہ کسی سے تو علم لیے ہوئے. تو پوچھا کہ بھائی کس سے علم لیا ہوا ہے؟ کہا اس سے. کہا وہ بھی آپ کا کوئی عالم ہے؟ کہا سب سے بڑا عالم تو وہی ہے. وہ عالم نہیں, وہ بذات خود علم ہے. کہا تو کہتے کیا ہے؟ کہا اللہ. تو کہا ہمیں بھی پڑھائیے جو آپ کہتے ہیں. کہا کہو لا الہ الا اللہ. تو علم سے انسان کو اپنے قریب بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ریسرچ جانتے ہیں ان کے حوالے, میں نے کہا 50 پیپرز ایسے تھے کہ جو امام کے شاگردوں کے لکھے ہوئے تھے, اور وہ اس وقت کی عربی زبان میں تھے. اور پچھلے سال کی تقریر میں عرض کر چکا کہ امام نے 400 شاگرد اپنے بنائے تھے جنہوں نے اصول اربعہ میں یہاں پہ کتابیں لکھی تھی, دوبارہ دہرانا نہیں ہے. امام سے 30,000 حدیثیں کسی نے سنی, 60,000 حدیثیں کسی سے سنی, 40,000 حدیثیں کسی نے سنی. یہ پورا امام کا ورک اپنی جگہ. اور امام نے جو لیٹسٹ علوم پر بات کی ہے وہ 50 رسالے لکھے گئے, صرف 50 وہ کہ جو دستیاب ہو سکے. رسالے تو بہت سے لکھے گئے تھے. وہ 50 رسالے آج جرمنی میں جرمن زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھائے جا رہے ہیں. کچھ امام کے شاگردوں کے مینیوسکرپٹس ایسے ہیں کہ جو برٹش لائبریری میں رکھے ہوئے. ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, انہوں نے بیسکس لے لیے, انہوں نے اوریجن لے لیا, انہوں نے بنیاد لے لی, انہوں نے فارمولہ لے لیا, اور اس سے چیزیں آگے بڑھاتے گئے. ٹھیک ہے. اتنی عقل. اور دیکھیے امام نے ہمیشہ, ختم کرنا ہو بات, کل انشاءاللہ یہیں سے بات آگے بڑھے گی, کہ امام نے, ہر امام نے کہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ انسان کے ذہن کی سطح کے مطابق بات کرنی ہے, جو سطح ذہنی ہے.
قدر علومہم، جو ان کا مبلغ علم ہے اس کے حساب سے بات کرنی ہے. وہ بات نہیں کرنی ہے کہ بات سمجھینے میں آئے اور بات آگے نکل جائے. امام نے صرف ایک بات کہی. کر دوں بات اگر اجازت سے؟ اگر سمجھ میں آ جائے تو بتائیے گا، اور نہیں تو میں اس وقت معجزات کے ڈھیر میرے پاس لگے میرے ذہن میں، بہت سے معجزات ہیں کہ میں پڑھوں اور آپ سنتے رہتے، لیکن یہ فکری بات آپ سنیں. لوگوں سے پوچھا امام نے کہ یہ پانی کیا کام کرتا ہے؟ شاگردوں سے پوچھا یہ پانی کیا کام کرتا ہے؟ کہا یہ پیاس بجھاتا ہے. کہا اس کے علاوہ؟ کہا یہ آگ بھی بجھاتا ہے. امام مسکرائے. کہا یہ پانی آگ بجھاتا ہے؟ کہا ہاں. کہا اسی سے آگ لگائی بھی جا سکتی ہے. ہائے ہائے ہائے، جو سمجھ گئے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں. حیران رہ گئے لوگ، یہ کیا بات آپ نے کہی کہ اسی سے آگ بھی لگائی جا سکتی ہے؟ کہا اسی سے آگ بھی لگتی ہے، پانی میں آگ، آگ میں پانی، خدا کی شان. میر انیس کا مصرع ہے، میر انیس کو تو سمجھو، پانی میں آگ، آگ میں پانی، خدا کی شان. کہا اسی پانی سے آگ بھی بھڑک سکتی ہے، آگ بھی، آگ. جعفر صادق کے دادا علی ابن ابی طالب نے کیا کہا تھا کہ پانی سے برق بنائی جا سکتی ہے. اب وہ کیا تھا کہ وہ 3-4 ادوار پہلے کا زمانہ تھا کہ جہاں علی نے لفظ برق انٹروڈیوس کرایا کہ اسی پانی سے برق بنائی جا سکتی ہے. اب امام نے بات آگے بڑھائی اور قریب تر ہو کے کہا اسی پانی سے آگ بھی بنائی جا سکتی ہے، اسی پانی سے آگ لگ سکتی ہے. اب وہی امام کا جملہ جب پہنچا ہے مغربی سائنسدانوں تک تو انہوں نے ریسرچ کی کہ پانی میں آگ کیسے. تو انہوں نے کہا پانی پر ریسرچ کرو کہ پانی بنتا کیسے، پانی بنتا کیسے. انہوں نے پانی کے مالیکیولز پر ریسرچ کی. انہوں نے کہا کہ اس میں ہائیڈروجن بھی ہے اور آکسیجن بھی ہے. کہ اگر پانی سے ہائیڈروجن کو الگ کر دیا جائے تو آگ بھڑک اٹھے گی. پانی میں سے ہائیڈروجن کو نکالا جائے، آکسیجن الگ کی جائے اور ہائیڈروجن کو الگ کیا جائے تو آگ بھڑکے گی، آگ. تو اب مجھ سے پوچھو کہ علی نے برق کیوں نہ بنائی اور جعفر صادق نے آگ کیوں نہ ایجاد کی؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا. یہ تھوڑی ہے کہ روایت میں نے پڑھ لی اور میں چپ ہو گیا اور میں سرشار ہو گیا اور میں نے رقص شروع کر دیا شہباز قلندر کی طرح کہ بھائی ہو گیا بات. نہیں. کیوں ہے؟ کیوں نہیں برق بنائی؟ کیوں نہیں؟ آگ پانی سے کیوں نہیں نکالی؟ کیوں نہیں نکالی؟ ہائیڈروجن کو الگ کیوں نہیں کیا؟ جب بتا رہے ہیں کہ الگ کر دو تو آگ روشن ہو گئی تو الگ کیوں نہیں کیا؟ الگ نہیں کیا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے امام نے الگ نہیں کیا تو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس لیے الگ نہیں کیا کہ اب الگ ہو گیا تو تم نے ہائیڈروجن بم بنا لیے. کوئی سمجھ رہا ہے بات؟ کوئی نہیں سمجھ رہا. مجھے نہیں پتا کہ بات پہنچ رہی نہیں پہنچ. اس طرف امام نے ذہن انسانی کو منتقل نہیں ہونے دیا کہ جہاں یہ بات جس نے ڈائنامائٹ بنایا اس کا نام مجھے نہیں پتا کیا تھا اس ملعون کا. اس نے تو کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ ڈائنامائٹ کا ایسا غلط استعمال کریں گے تو میں کبھی ڈائنامائٹ بناتا نہیں. اس نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ڈائنامائٹ بنایا کہ تمہیں اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھودنا پڑتے ہیں، تمہارے پاس اوزار نہیں ہے، تو اس نے ڈائنامائٹ بنا دیا. اس کو کیا پتا کہ اس سے غلط استعمال کریں گے؟ امام کو پتا تھا. کہ ایسا کرنا نہیں، ایسا کرنا نہیں. اس لیے کہ اگر ان کو آسانی بتا دی تو یہ تن آسان ہو جائیں گے. ہم نے ان کے بدن کی ترقی نہیں چاہی، ہم نے ان کے دماغ کی اور ان کی روح کی ترقی چاہی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ زمین کو ایسے تلاش کرے بات ختم ہو گئی. علی نے کہا کہ مجھ سے پوچھو میں سوال کروں، مجھ سے سوال کرو، سلونی مجھ سے سوال کرو. علی نے کیا کہا کہ میں زمین میں ان راستوں سے واقف ہوں جو راستے آسمان کی طرف جاتے ہیں. یہاں کو غلط جملہ بتایا گیا کہ علی نے کہا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. نہیں، میں زمین کے ان راستوں سے واقف ہوں جو راستے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. اسی کو آج کی سائنس کہتی ہے کہ کچھ پورٹلز ہیں اس دنیا میں کہ اگر آپ ان پورٹلز تک پہنچ جائیں اور وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں تو آپ اتنے ہلکے ہو جائیں گے کہ آپ کو وہ پورٹلز آسمانوں کی طرف لے جائیں گے. تو کہا اپنی روح کو اتنی ترقی دو کہ تم خود پرواز کر سکو، تمہاری روح پرواز کر سکے. تو کتنے لوگ ہیں کہ جو امام کی معرفت کے ساتھ ذکر سنتے ہیں. اسی لیے کہا زیارت پہ جا رہے ہو؟ جا رہے ہیں. کیا نیت ہے؟
بھائی وہ دیکھو ان سے کہا ہے کہ یار ذرا ہوٹل اچھا ہو، کھانا وانا اچھا ہو، سواریاں اچھی، سب شامل ہیں اس میں، سواریاں اچھی اور ہو کے آ گئے، کیا دیکھا؟ بھائی بہت اچھا کھانا دیا، بہت اچھی سواریاں تھی، بہترین انتظام تھا، کیا زیارتیں ہوئی، اور یہ دیکھو تصویریں، امام کہاں ہے؟ جس کی زیارت کے لیے گئے وہ کہاں ہے؟ اس سے کتنا قرب ہوا، کتنی باتیں کی تنہائی میں۔ 3 بجے رات تہجد کے وقت کون گیا زری پر، اور کس نے تنہا بیٹھ کر حسین ابن علی سے باتیں کی؟ کس نے پوچھا حسین سے کہ کربلا میں کیا ہوا؟ کس نے پوچھا ابو الفضل عباس سے کہ مولا ہاتھ کٹ گئے تو کیا محسوس ہوا؟ کس نے حسین ابن علی کو جا کے یہ کہا مولا تجھے تیری 4 برس کی یتیمہ کا بوسہ، مولا تجھے تیرے جلے ہوئے خیام کا بوسہ؟ کہتے ہیں لوگ، یقیناً میں سب کو نہیں کہتا، بہت سے لوگ ہیں بہت صحیح زیارتیں کر کے آتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ باتیں کرو، پتہ چلے کہ امام کا غم ہے۔ آج بھی اس امام کی شب شہادت ہے کہ جس کی فقہ سے ہم متصل ہیں، فقہ صادق، کہ جس نے ہمیں جینے کا شعور دیا، جس نے ہمیں بتایا کہ تشیع کتنا عظیم مذہب ہے۔ آپ نے مرثیے میں سنا نا، ایک مرتبہ شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہے قد، یہ ہے حسد۔ کس چیز سے حسد؟ میرے مولا صادق نے کوئی بڑی عمارت نہیں بنائی تھی، کوئی بہت بڑا تاج محل نہیں بنایا تھا، کوئی بہت بڑا ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، کوئی بلڈنگز نہیں تھی، کوئی سرمایہ، کوئی وراثت، کوئی جائیداد، کوئی جاگیریں، کوئی زمینیں نہیں تھیں۔ میرے مولا صادق کے پاس علم تھا اور حسن تھا، علم اور حسن تھا، اور تو کچھ نہیں تھا، کوئی ملک کے سربراہ نہیں تھے، اور وہی امام اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پڑھا رہے تھے؟ علم پڑھا رہے تھے۔ وہی مدرسہ کہ ایک طرف مدرسہ ہے اور بیچ میں دیوار ہے، اور پیچھے زنان خانہ ہے، اہل حرم ہیں، رسول کی بیٹیوں کا مستقر ہے، اسی گھر سے ملا ہوا مدرسہ، وہی جس میں اہل حرم رہ رہے تھے۔ کیا قد تھی، کیا حسد تھی، کیا کہہ رہے تھے میرے مولا صادق کہ ایک بار چاروں طرف سے مدرسے کو گھیر کر چاروں طرف سے مشعلیں پھینکی گئی، جلتی ہوئی آگ پھینکی گئی، اور نہ معلوم اس آگ میں کیسا زہر تھا کہ پورے گھر کو آگ میں لپیٹ ہوئے دیتے۔ آگ لگانے والا کیا یہ نہیں جانتا تھا کہ پیچھے خواتین بھی ہے؟ ہائے ہائے کہتے رہے، میں نے کہا نا یہی معرفت ہے۔ آگ لگانے والے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ خواتین کی گودیوں میں ننھے بچے بھی ہیں۔ معلوم تھا، یقیناً معلوم تھا۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جب تک مصائب کا انکار ہوتا رہے گا، آگے مصائب آتے ہی رہیں گے۔ ایک بار جعفر صادق کے گھر میں آگ لگائی گئی، آگ تو بجھ گئی، جعفر صادق کو بھی غضب نہیں پہنچی، دامن جل گیا امام صادق کی آبا کا، وہ شاگردوں کے دامن بھی جلے، سب نے امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور امام کو بچا لیا، گھر میں لگنے والی آگ کو بھی بجھا دیا گیا۔ تو میں امام سے یہی کہوں گا، مولا آپ کے گھر میں لگی ہوئی آگ بجھ گئی، بہت سے لوگ تھے جو پانی لائے اور انہوں نے جلتی ہوئی آگ کے شعلوں پر پانی کو چھڑکا، اور آگ اہل حرم تک جانے سے پہلے رک گئی۔ اے مولا، کربلا میں ایک آگ لگی جس نے اہل حرم کے خیموں کو جلایا، نہ صرف یہ کہ خیموں کو جلایا، بیویوں کی چادروں کو جلایا، نہیں صرف یہی نہیں بلکہ سکینہ کے دامن، اجرکم اللہ، مولا سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی، مولا اہل حرم کے خیام جلا دیے گئے۔ یقیناً جعفر صادق میرے مولا کو شام غریبہ یاد آئی کہ ہاں اسی طرح زینب کے خیموں میں آگ لگائی ہے، ایسے ہی سکینہ کا دامن جلا۔ نہیں صرف یہی نہیں، میں کہوں گا مولا آپ کے ابا کا دامن ذرا سا کونا جلا تو محبوں نے بجھا دیا، ذرا کربلا میں آئیے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک بلند قامت بیوی کو دیکھا، ایک آخری جملہ، میں نے ایک بلند قامت بیوی کو دیکھا، وہ کسی چلتے ہوئے خیمے کی طرف جا رہی تھی، لیکن آگ کی لپٹیں اتنی تیز تھی کہ وہ بیوی پھر پلٹ کے واپس آتی، پھر آگے جاتی، پھر شعلے بھڑکتے، وہ بیوی واپس آتی۔ میں سمجھا کہ اس خیمے میں اس بیوی کی کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے جو وہ لینا جانا چاہتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا، ایک بار اس بیوی نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا یا علی ادرکنی، بیوی نے یا علی کا نعرہ لگایا اور چلتے ہوئے شعلوں میں داخل ہوئی، خیمے میں گئی۔ وہ راوی کہتا ہے میں کھڑا رہا کہ دیکھو یہ بیوی باہر آتی ہے یا نہیں۔ اب جو میں نے دیکھا میرا کلیجہ
پر ایک 24 برس کا جوان اور وہ بچ جانے والا امام۔ میں کہوں گا مولا صادق آپ کا دامن چلا، بہت بچانے والے تھے۔ ارے زین العابدین کو زینب بچا رہی ہے، امامت کو بچا رہی ہے۔ ماتم حسین